اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فاتقوا اللہ مستطعتم، جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے اتنا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو، معصیت سے بچو، گناہوں سے بچو۔ اللہ بولو جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے یا اللہ سے ڈرتا ہے یا اس کو خوف الہی کی نعمت جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت فی الفور اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا دروازہ اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے پہ جو فی الفور کھولتا ہے وہ ہے کہ اللہ عزت کا نظام چلا دیتا ہے، اللہ ذلت میں سے نکال کے عزتیں زمانے کو دکھا دیتا ہے۔ یعنی میرا عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر ہم تقوی اختیار کریں گے، جو تقوی کے اوپر انعامات ملیں گے وہ تو بے شمار ہیں، لیکن جو فی الفور دو انعامات اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، پہلا انعام کیا ہے کہ اللہ رب العزت رزق وہاں سے دے گا جہاں پہ تقوی اختیار کرنے والے کا یا کسی بھی مخلوق کا گمان بھی نہیں جا سکتا کہ وہاں سے رزق مل سکتا ہے، اللہ وہاں سے رزق دے گا۔ یعنی پہلا انعام۔ دوسرا انعام اللہ رب العزت جو عطا فرمائے گا تقوی کے اوپر وہ کیا ہے کہ اللہ ذلت کا نظام جو ہے وہ لپیٹ دے گا اور عزت کا نظام چلا دے گا۔ تو یہ دو انعامات ہیں، جب انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، تقوی اختیار کرنے والا بن جائے، گناہوں سے بچنے والا بن جائے تو فوراً انسان کو عطا ہو جاتے۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور صبر کرو۔ کس بات پہ صبر کرو؟ یہ جو کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں ان کے اوپر صبر کرو، ان کی باتوں کے اوپر دھیان نہیں دینا اور بڑے احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیں، ان سے جدا ہو جائیں۔ یعنی ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دینا، رد عمل بھی ظاہر نہیں کرنا اور ان سے فاصلہ بھی پیدا کر لو۔ تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ اگر میری مدد کا نظام چاہتے ہو کہ حرکت میں آ جائے، یعنی میں تمہاری مدد کروں، تو دو شرائط تمہیں پوری کرنی پڑیں گی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ تقوی، اور دوسری شرط کیا ہے؟ صبر۔ اللہ بولو اب یہی دو شرائط جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب سائل آتے، اپنے مسائل لے کر، دکھ لے کر آتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو پڑھنے پڑھانے کے لیے کچھ بتاتے، یعنی اعمال بتاتے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی دو شرائط لاگو کرتے کہ صبر کرنا ہے جن حالات کے اندر ہو، پہلی بات، اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، یعنی تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو اللہ بولو عملیات کی جو شرائط ہیں، ان تمام شرائط کی جو بنیاد ہے وہ یہی دو شرائط ہیں جو قرآن نے لگائی ہیں اور کملی والے نے لگائی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ باقی ان جو شرائط عملیات کی دنیا میں لگائی جاتی ہیں وہ ان دو شرائط کی جزیات ہیں، وہ تفصیلات ہیں۔ اگر آپ تمام شرائط جو عملیات کی دنیا میں جلالی جمالی پرہیز سمیت لگائی جاتی ہیں ان تمام کو آپ اکٹھا کریں تو آپ اس کو دو شرائط کے اندر بند کر دیں گے، ایک ہے تقوی اور دوسرا ہے صبر۔ یعنی جو عملیات کی دنیا کے اندر شرائط لگائی جاتی ہیں، جن شرائط کے بغیر آج امت وظائف پڑھ کے برے طریقے کے ساتھ پھنس چکی ہے، ان تمام شرائط کا جو ماخذ ہے یا تمام شرائط کا جو نچوڑ ہے وہ صرف دو باتیں ہیں یا دو شرطیں ہیں، ایک ہے تقوی اور دوسرا ہے صبر۔ اور تمام شرائط کا جو مقصود ہے، جو عملیات کی دنیا میں یا وظائف کی دنیا میں یا روحانیت کی دنیا میں لگائی جاتی ہیں، ان شرائط کا آج کے دور میں، یعنی ہمارے دور کے اندر جو شرائط لگائی جاتی ہیں ان کا مقصود کیا ہوتا ہے کہ ان شرائط کی وجہ سے جو سالک ہے یا جو عامل بننے جا رہا ہے، جو کوئی عمل کر رہا ہے یا کوئی صاحب عمل ہے، تو وہ متقی بن جائے،
तकवा अख्तियार करने वाला बन जाए, क्योंकि जब तक वो मासियत में उलझा रहेगा, गुनाहों के अंदर लिथड़ा रहेगा, अल्लाह की मदद नहीं आनी। तो जब अल्लाह की मदद ही नहीं आनी तो वो किसी अमल का आमिल कैसे बन सकता है, उसका फैज़ उसको कैसे मिल सकता है। तो इन तमाम शराइत का मकसूद क्या होता है कि हम तकवा अख्तियार करने वाले बन जाएं। फिर इस अमल के दौरान जो आने वाली मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, उनके ऊपर या जो हालात जिन्होंने हमें घेरा हुआ है, जिसके लिए ये हम अमल कर रहे हैं, उन हालात के अंदर हमने सब्र करना है। तो ये दो शर्तें इसलिए लगाई जाती हैं। जिस तरह जमाली परहेज़ है, अब जमाली परहेज के अंदर क्या है कि आपने अपनी बीवी के पास नहीं जाना। अब वो हलाल है, जिन दिनों में आप ये अमल कर रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, हराम। अब हलाल होने के बावजूद नहीं जाना, क्यों? शेख का हुक्म है इस अमल के दौरान ये काम नहीं करना, खलवत नहीं करनी। अब उसके ऊपर क्या करना है, सब्र, ताकि सब्र करने की हमारी आदत जो है वो बन जाए। इसी तरह जलाली परहेज़ लगाई। अब जलाली परहेज़ के अंदर होता है कि आपने गोश्त नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, ठीक है, मछली नहीं खानी, तली हुई चीज़ जो है वो नहीं खाना। अब ये जो फ़र्क है, जलाली जो परहेज़ है उसके अंदर ये ग़ज़ाएँ बंद कर दी। अब आपका खाने को दिल चाह रहा है, नफ्स चाह रहा है, तो नफ्स के ऊपर चोट लगाने के लिए ये परहेज़ें लगाई जाती हैं, ताकि कल जब नफ्स जो है आज खुराक की तलब कर रहा है, कल जब गुनाह की तलब करेगा तो तुझे सब्र करना आ जाए। तो सब्र की मश्क के लिए अमलियात की दुनिया में ये शराइत लगाई जाती है। और इनका मतलूब और मकसूद क्या होता है कि इंसान अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाए, तकवा अख्तियार करने वाला हो जाए और सब्र करने वाला हो जाए। जब तकवा अख्तियार करेंगे तो मैंने क्या बात अर्ज़ की कि अल्लाह फिल फौर दो इनामात जो है वो अता फरमाएगा। एक तो ज़िल्लत का निज़ाम जो है वो लपेट देगा, इज़्ज़त का निज़ाम जो है वो चला देगा। और दूसरा इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या अता फरमाएगा कि रिज़्क़ वहाँ से देगा जहाँ गुमान भी नहीं जा सकता। दो इनामत। जब हम सब्र करेंगे तो अल्लाह की मदद का निज़ाम फ़ौरन आएगा। जिस मकसद के लिए हम अमल कर रहे हैं हम उसके अंदर कामयाब हो जाएंगे। आज मैंने इस मौजू के ऊपर कलाम नहीं करना था। अभी मेरे आने से पहले स्टूडियो पे जो मीडिया पर्सन है वो जवाब दे रहे थे, तो मैं स्टूडियो पे देख रहा था कि एक खातून जो है वो क्या कह रही हैं कि हज़रत साहब मैं रजत की मरीज़ा हूँ। ज़रा सुनिएगा, मैं क्या हूँ, रजत की मरीज़ा हूँ। यानी उसने बयानात सुन के या यहाँ आई हैं जैसे कैसे भी उन्होंने तशखीस कर ली हुई है कि मैं वज़ाइफ पढ़ पढ़ के उजड़ गई हुई हूँ। तो जो है अब ये उनका कहना कि मैं रजत की मरीज़ा हूँ, तो ये किस बात का एतराफ़ है कि मैंने माजी में गलतियाँ की हैं, मैंने मनगढ़ंत वज़ाइफ जो वो किए हैं और शराइत के बगैर किए हैं। एतराफ़ कर लिया, फिर उसका इलाज शुरू कर लिया, जो भी तजवीज़ किया गया वो इलाज कर रही हैं। अब उन्होंने हालात के हाथों, जो भी उनके हालात हैं उनके हाथों मजबूर होकर उन्होंने कमेंट किया, यानी उन्होंने सवाल किया कि मुझे प्यार की अशद ज़रूरत है और रिज़्क़ की अशद ज़रूरत है। यानी 4 बच्चे पैदा करके जब तक सच्चा प्यार नहीं मिला, तो प्यार की ज़रूरत है और मुझे रिज़्क़ की ज़रूरत है। तो लिहाजा मेरे पे मेहरबानी करें, मुझे कुछ आमाल जो है वो करने की नमाज के बाद इजाज़त दे दे। सवाल समझ आ रहा है? सवाल समझ आ रहा है या आपको ये बात समझ आ रही है कि खातून की अकल काम नहीं कर रही? एक तरफ कह रही हैं कि मैं रजत की मरीज़ा हूँ, इसका क्या मतलब है कि पहले वज़ाइफ कर कर के मरी पड़ी है, तो अकल फिर भी रत्ती बराबर नहीं आई। अब भी वो क्या कह रही हैं कि मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं नमाज के बाद कुछ आमाल कर लूँ, ताकि मुझे सच्चा प्यार भी मिल जाए और सच्चा मर्द भी मिल जाए और साथ मुझे रिज़्क़ भी मिल जाए। और अगर मर्द है तो अल्लाह उसको भी सच्चा कर दे। यानी उनको क्या है कि मेरी घर में इज्जत नहीं है। तो अल्लाह वालों, हमने यही तो उम्मत को समझाया है कि जब आप मनगढ़ंत वज़ाइफ करोगे और शराइत को पामाल करोगे, और उन शराइत का माखज़ क्या है, 2 शराइत बुनियादी, तकवा अख्तियार नहीं करोगे, सब्र नहीं करोगे, तो ये वज़ाइफ तुम्हें उजाड़ के रख देंगे। तो जब तुम उजड़ोगे तो 4 अलामात मैंने उम्मत को बताई हैं। पहली क्या आएगी, माली तंगदस्ती। तो क्या कह रही है, वज़ाइफ की इजाज़त दे दें, रिज़्क़ की बड़ी तंगी है। दूसरा क्या आएगा, लड़ाई झगड़े। तो जहाँ लड़ाई झगड़े होंगे वहाँ आई लव यू होगा,
تو یہ دو باتیں مانگ رہی ہیں نا، دو باتیں مانگ رہی ہیں. تو اگلی میں نے کیا بتائی ہیں؟ لا علاج بیماریاں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں آئیں گی، اس کے بعد وہی بعد میں لا علاج بیماریوں میں بدل جائیں گی. تیسرا کیا ہوگا؟ ذلت. ٹھیک ہے، تو اب یہ پہلی دو باتیں یعنی رزق کی تنگی ہے اور آئی لو یو نہیں ہے، محبت نہیں ہے، سچا پیار گھر میں نہیں مل رہا. اب اس کی وجہ سے وہ کیا کر رہی ہیں؟ بے صبری کا مظاہرہ. تو جب بے صبری کا مظاہرہ کریں گے، رب حکم دے رہا ہے وَاصْبِرْ، اور صبر کرو. تو جب صبر نہیں کریں گے اللہ والوں تو کیا ہوگا کہ اللہ کی مدد نہیں آنی. تو میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں وظائف کروں یا آپ کریں، میرے پہ کوئی آزمائش آئے یا آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئے، میرے آپ کے اوپر کوئی برے حالات آئیں کسی بھی طرح کے، جب تک یہ دو شرطیں پوری نہیں ہوں گی مدد نہیں آنی، مدد نہیں آنی. اللہ والو یہی تو ہمارے پیشواؤں کو سمجھ نہیں آ رہی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس دیوار میں بندہ ٹکر مارے جا کے اور کس کے در پہ جا کے روئے. اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک خاتون ہے، ایک عام خاتون ہے. چلو اس نے بات کر لی، مجھے برا لگا ہے کہ بھئی تجھے سمجھ بھی آ گئی ہے کہ میں رجت کی مریضہ ہوں، تو اعتراف بھی کر رہی ہے، علاج بھی کر رہی ہے، تو صبر کیوں نہیں کر رہی؟ اللہ سے مدد مانگ. ایک بات. دوسرا، یہ کام وہ بندہ کرے جس نے پہلے وظائف نہیں کیے، جس نے پہلے وظائف نہیں کیے، جس نے گاجریں یا مولیاں شلجم نہیں کھائے وہ تو کھائے، تو جس نے کھا کے اپنے آپ کو مارا ہوا ہے، پیٹ خراب ہوا ہے، ہیضہ ہوا ہے، اسے تو وہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں دوبارہ گاجریں کھاؤں. تو اللہ ہماری اس درجے کی مت جو ہے وہ ماری گئی ہے. ایک عام آدمی ہے، اس نے وظائف نہیں کیے یا اس کو ان باتوں کا علم نہیں ہے تو وہ تو غلطی کر سکتا ہے. کیوں؟ ہماری صدیوں سے تربیت چلی آ رہی ہے کہ بھائی وظائف کرنے، اور آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے وظائف کا. تو جس بندے نے اعتراف کر لیا ہے، سیکھ لیا ہے، وہ دوبارہ اگر غلطی کر رہا ہے تو اللہ قیامت تک مدد نہیں آ سکتی. مدد اترنی ہے تقوی کے ساتھ، مدد اللہ کی اترنی ہے صبر کے ساتھ. اب یہ ہو گئی عوام، یہ کیا ہو گئی؟ عوام. اب آپ دیکھیں جسد تقی عثمانی صاحب کتنی بڑی ہستی ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں ان کے چاہنے والے ہیں. کتنے چاہنے والے ہیں؟ کروڑوں. اور ان کی دین کے لیے بہت خدمات ہیں. اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. جو بھی ان کا مسلک ہے وہ سارا آنکھوں پہ ہے. ہمارا کسی کے ساتھ مسلک کے حوالے سے اختلاف نہیں ہے. سب لوگ اللہ کو پکارتے ہیں، اس کے محبوب سے محبت کرتے ہیں. میں صرف روحانیت کی بات کر رہا ہوں. جسد تقی عثمانی صاحب نے کل یا پرسوں رات کو اجتماعی آیت کریمہ کا عمل شروع کروایا ہے. جاگ رہے ہیں؟ اجتماعی عمل شروع کروایا ہے آیت کریمہ کا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ آیت کریمہ پڑھیں کھلا، اور کم از کم دن میں 10 منٹ تو ضرور پڑھیں. میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، میں نے کیا کہا، ان کے کروڑوں چاہنے والے ہیں. میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھ دی کہ جس میدان میں ہم کام کر رہے ہیں یا جو ہماری فکر ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ دیکھ لو کہ تمہارے پیشواؤں کا کیا حال ہے. ان کے پاس روحانیت نام کی چیز نہیں ہے، انہیں الف بے کا علم نہیں ہے. بڑی بڑی معتبر ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے نعمت ہیں. اللہ کی مدد آیت کریمہ محض پڑھنے سے نہیں اترنی. تقی عثمانی صاحب، آپ نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قرآن آپ نے پڑھایا اور پڑھا رہے، واعظ و نصیحت کرتے ہیں. جب تک امت توبہ پہ نہیں آئے گی، تقوی اختیار نہیں کرے گی، اور جن حالات کے اندر ہے ان حالات کے اندر صبر نہیں کرے گی تو مدد نہیں آنی. چاہے وہ مسئلہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ مسئلہ فلسطین کا ہو. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا گلف وار کو، اسٹوڈنٹ لائف میں گلف وار کو دیکھا، مدد آئی نہیں آئی. عراق اجڑ گیا، مصر اجڑ گیا، شام اجڑ گیا، ٹھیک ہے، لبنان اجڑ گیا، یمن اجڑ گیا، افغانستان اجڑ گیا، ہمارے سارے شمالی علاقہ جات جو ہے وزیرستان برباد ہو گئے. کہیں اللہ کی مدد آئی ہے؟ انفرادی مدد آئی ہے، اجتماعی مدد نہیں. اللہ کا نظام حرکت میں نہیں آیا. کیوں؟ امت توبہ کے لیے راضی نہیں ہے.
تو جب تک تقوی نہیں ہوگا اور ساتھ کیا ہے صبر نہیں ہوگا، اللہ کی مدد محض آیت کریمہ پڑھنے سے مسئلے حل ہوتے، اللہ کی مددیں آتی اس طریقے سے، تو پھر خندق نہ کھودی جاتی، پھر بدر میں جا کے اپنے جو ہے وہ شہید نہ کروائے جاتے، یا احد میں جا کے جو ہے وہ دندان مبارک شہید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نہ کرواتے، محض اگر ذکر کرنے پہ ہی یا آیت کریمہ پڑھنے سے کام بن جاتے ہیں۔ تو لوگوں جب تک ہم یہ دو شرائط پوری کریں گے، پھر ہم عملی طور پہ میدان میں اتریں گے تو مدد تب آئے گی۔ اب یہاں بیٹھ کے ہم آیت کریمہ پڑھتے رہیں تو کیا فلسطین آزاد ہو جائے گا؟ یہ تو رب کے طریقے کے خلاف ہے، نبی کی سنت کے ہی خلاف ہے۔ اگر آیت کریمہ پڑھنے سے فلسطین آزاد ہوتا یا مسلمانوں کے اوپر ظلم جو ہے وہ ختم ہوتے تو مکہ فتح کرنا پڑتا، ہجرت کرنی پڑتی، یا اس وقت جو صحابہ ہیں اس وقت تو ذکر ہی وہی تھا جو آیت کریمہ کے اندر ہے۔ پہلے 13 سال تو کوئی عبادت ہی نہیں تھی، نماز آخری ایام میں فرض ہوئی ہے، وہ بھی واجبی سی نماز تھی، جو نماز کی آج حیت ہے یہ نماز بھی نہیں تھی۔ تو مکہ میں ذکر کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہاں تو محمد الرسول اللہ بھی نہیں تھا۔ یہ تمام احکامات تو مدنی زندگی میں آئے ہیں، وہاں ذکر ہی تھا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ سب کچھ کرنے سے نظام بدلتا ہے تو ہجرت کیوں کی تھی؟ تو اسباب بھی اختیار کرنے ہیں، صرف وظائف کے اوپر تکیہ ہم نے نہیں کرنا۔ اور جن حالات کے اندر اللہ نے رکھا ہے، دو کام ہم نے کرنے ہیں، ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے اور ہم نے صبر کرنا ہے۔ جب تک یہ دو شرائط پوری نہیں ہوں گی تو اللہ کی مدد کا نظام اترنے والا نہیں ہے، یا اللہ کی مدد جو ہے وہ آنے والی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا جب صبر کر لو گے جن حالات کے اندر اللہ نے رکھا ہے اور ساتھ تقوی اختیار کرو گے، پھر اللہ سے دعا کرو گے، جو عمل بھی آپ کر رہے ہو، وظیفہ کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، جو کچھ بھی کر رہے ہو، کوئی آیت کریمہ پڑھ رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ کی مدد کا نظام جو ہے وہ چل کے رہے گا، اللہ ان حالات سے نکال کے زمانے کو دکھائے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کئی دنوں کا ہمارے گھر میں فاقہ تھا، تو میں نے اپنی اہلیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، کچھ مال آیا ہوا ہے تو تم بھی جا کر مانگ لو، یعنی کچھ مال جو ہے وہ تم بھی جا کر مانگ لو، تاکہ جو کئی ہفتوں کا ہمارے ہاں فاقہ ہے وہ فاقہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مولا علی کے حکم پہ، یعنی اپنے شوہر کے حکم پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر حاضر ہوئی۔ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر حاضر ہوئی، یعنی اپنے بابا کی طرف گئی، تو میں نے دروازے پہ دستک دی تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ میں نے جب دستک دی تو انہوں نے دروازہ کھولا، ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دستک دینے کا جو انداز ہے یہ فاطمہ کا ہے، لیکن وہ کبھی اس وقت آئی نہیں ہے، آج وہ اس وقت کیسے آ گئی ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ جب دروازہ کھولا تو میں اندر داخل ہوئی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے بابا کو جو ہے وہ سلام کیا، تو میں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ فرشتوں کا کھانا ہے، یہ فرشتوں کی خوراک ہے، بات کرنے کا انداز دیکھیں کیسا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تو فرشتوں کا کھانا ہے، فرشتوں کی خوراک ہے، تو بندوں کی خوراک کیا ہے؟ بندوں کی خوراک کیا ہے؟ اب براہ راست سوال بھی نہیں کیا اور جو کہنا تھا وہ بھی کہہ دیا ہے کہ بندوں کی خوراک کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے برحق نبی بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ آج 30 دن ہو گئے ہیں کسی بھی گھر میں، یعنی تمام جو ازواج مطہرات ہیں، کسی بھی گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آج 30 دن یعنی 1 مہینہ جو ہے وہ گزر گیا۔ آج کچھ بکریاں آئی ہیں، ہدیہ آیا ہے، اگر تم چاہو تو ان میں سے میں 5 بکریاں تمہیں جو ہے وہ دے دیتا ہوں، ہدیہ دے دیتا ہوں۔ تو بیٹا اگر 5 بکریاں لینی ہے، مال لینا ہے تو مال لے لو، نہیں تو اعمال میں سے عمل لینا ہے تو میں وہ عمل بتا دیتا ہوں،
وہ کلمات سکھا دیتا ہوں جو جبریل امین علیہ السلام نے مجھے 5 کلمات سکھائے ہیں، یا 5 بکریاں لے لو تو چاہے 5 کلمات لے لو، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے بکریاں نہیں چاہیے، مجھے وہ 5 کلمات عطا کر دیں جو جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو سکھائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھو، یا اول الاولین، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یعنی یہ 5 کلمات ہیں، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ سمجھ آ گئی؟ یہ 5 کلمات ہیں۔ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں 5 کلمات لے کر واپس آ گئی۔ تو مولا علی نے پوچھا ہاں کیا بنا، کیا ملا؟ تو میں نے عرض کی کہ میں لینے تو مال گئی تھی لیکن اعمال لے کر واپس آ گئی ہوں۔ میں مال لینے کے لیے گئی تھی، اعمال لے کر میں واپس آ گئی ہوں۔ کون سے اعمال میں نے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 اعمال یعنی 5 کلمات مجھے عطا کی ہیں جو جبریل امین علیہ السلام نے میرے بابا کو یعنی حضور علیہ السلام کو سکھائے تھے، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیا کرو، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، اور آخری کیا ہے؟ یا ارحم الراحمین۔ تو اللہ بولو یہ 5 کلمات وہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی شہزادی کی تربیت کیا کی ہے کہ جن حالات کے اندر اللہ نے رکھا ہے میں صبر کر رہا ہوں، 30 دن ہو گئے ہیں میرے کسی بھی گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، تم بھی صبر کرو، تم بھی صبر کرو اور اعمال کرو، اعمال کرو۔ اب صبر اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعمال ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ جب یہ 5 کلمات پڑھو گے اور 2 شرطیں پوری کرو گے، تقوی اور ساتھ صبر، تو اللہ کی مدد کا نظام جو ہے وہ چل پڑے گا۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے رزق کا انتظام جو ہے وہ کر دے گا۔ جیسا میں نے پہلے بات کہی کہ جب تقوی اختیار کریں گے اور صبر کریں گے تو اللہ رزق وہاں سے دے گا جہاں گمان بھی نہیں جا سکتا۔ آج اللہ والو یہ پاکیزہ زندگی ہم چھوڑ کے، ہمارے اندر صبر نام کی چیز نہیں ہے۔ جس طرح میں نے جہاں سے بات شروع کی کہ اس موضوع پہ میں کلام نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے آتے رستے میں اب یہ موضوع مل گیا کہ صبر نہیں ہے۔ وظائف سے جلے بھی ہیں، اجڑے بھی ہیں، ذلتیں بھی برداشت کی ہیں، برباد بھی ہوئے ہیں، پھر وظائف کے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں کہ یہ نہیں تو یہ پڑھ لیں، یہ نہیں تو یہ پڑھ لیں۔ صبر نہیں ہے، اور اللہ بلو یہی بے صبری نے امت کو اجاڑا ہے۔ وگرنہ کوئی ایک وظیفہ آپ پکڑ لیتے، جس طرح ہم امت کو کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک عمل کریں، ساری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ سورہ یاسین پکڑ لی ہے تو پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، سورہ واقعہ پکڑ لی ہے تو پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ نے درود پاک پکڑ لیا تو پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، استغفار پکڑ لیا تو پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کوئی اور وظیفہ آپ نے پکڑ لیا، یہ عمل پکڑ لیا ہے، پھر کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی عمل سے سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن عوام کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر تھوڑی سی سمجھ آتی بھی ہے تو ماحول جو ہے اس کی مت مار دیتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں شافی سانو ٹرک دی بتی پیچھے لان دے ہے۔ لیکن اگر کسی کا ذہن بن بھی جاتا ہے، وہ ہماری بات سمجھ بھی جاتا ہے، تو ماحول پھر اس کو پریشان کر دیتا ہے۔ مولوی بھی کہتا ہے وظیفے پڑھو، جس کے ساتھ وہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی کہتا ہے اے پڑھو، کسی بازار میں کہیں بات کر دی اس نے کہا یہ پڑھو، محلے میں ہمسائی سے بات کر اس نے کہا یہ پڑھو۔ سارا زمانہ تو وظیفوں پہ لگا رہا ہے۔ ہم روکتے ہیں کہ بھائی یہ بیماروں کا کام ہے، یہ تندرست کا کام نہیں ہے، اور اگر وظائف کرنے ہیں تو ان کے ساتھ 2 شرائط ہیں۔ وہ تمام شرائط جو آج کے دور میں عاملین استاد لگاتے ہیں وہ ان 2 کے گرد گھومتی ہیں، اور ان تمام شرائط کا مقصود اور مطلوب تقوی حاصل کرنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ تو اللہ جب صبر ہی نہیں ہے تو کسی وظیفے سے نفع ہونے والا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جواب دیا اس خاتون کو، جی یہ گولی، یہ بندوق ہمارے کندھے پہ رکھ کے نہیں چلائیں۔ تمام بیانات حضرت صاحب کے اپلوڈ ہے 5 چینلز کے اوپر، جو ان سے مرضی کرنا ہے کریں، نہیں تو پھر رسالہ تو ہے ہی، کتابیں تو ہے ہی ہیں، یہاں سے کوئی عمل کرنا ہے بسم اللہ کریں، لیکن یہ نہیں کہیں کہ ہم اجازت دیں
کل آپ ہمارے کندھے پہ رکھ کے استعمال کر لیں یا ہمارا کندھا جو ہے استعمال کر لیں تو پھر بعد میں کہیں جی جب پھنسیں آپ نے کہا تھا یہ پڑھو، ہم نے کہا کہ نہ پڑھو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ صبر کرو. تو صبر نام کی امت میں چیز نہیں ہے، تقوی نام کی چیز نہیں ہے. بس یہی ہے کہ آیت کریمہ پڑھتے جاؤ تو کام سیدھے ہوتے جائیں گے. جو لچ تلا ہوا ہے، جو معصیت کے اندر گرے ہوئے ہیں، جو صبح سے لے کے شام تک اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہ کرتے جاؤ تو 10 منٹ روزانہ آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھ لو تو فلسطین آزاد تھی ویسی، فلسطین آزاد تھی ویسی. تو اللہ جب فلسطین آزاد ہو رہا ہے اس طریقے سے، بغیر شرائط کے، بغیر تقوی کے، بغیر صبر کے، محض 10-15 منٹ روزانہ آیت کریمہ پڑھنے سے، تو بندے کی بات سمجھ آتی ہے نا کہ وہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے مسئلے، بچوں کے رشتے ہیں، نوکری ہے، رزق ہے، بیماری ہے، یہ ختم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو میں نے کیا کہا، اگر ہم کسی کو گھسیٹ کے سیدھے رستے پہ لاتے بھی ہیں تو ماحول اس کی مت مار دیتا ہے، دوبارہ سے اس کو مجبور کر دیتا ہے. تو اللہ بولو اگر تو چلنا ہے شافی کے ساتھ تو یہ 2 شرطیں پوری کرنی پڑے گی، ورنہ آپ کے پاس میدان بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، آپ پڑھو آیت کریمہ، پڑھو وظائف، پڑھو رسالہ، جو مرضی کرو، جنات کو ہدیے دو، اپنے کام نکلواؤ، ناخن کاٹ کے زمین میں جو ہے دفناؤ اور تمام پریشانیوں کو ساتھ بھی دفنا دو. ہے کبھی موتی مسجد جا کے نفل پڑھو، کبھی فلاں محل میں جا کے جو ہے وہ اتارے کرو. ٹھیک ہے، جو الٹے کام کرنے ہیں آپ نے سیدھے کرنے ہیں، وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں ان کے فیصلے آپ نے کرنے ہیں. ہم نے آپ کو آئینہ دکھانا ہے، راہ دکھانا ہے. اگر ہمارا دکھایا ہوا راہ سمجھ آتا ہے بسم اللہ، نہیں آتا تو میں نے تھوڑے دن پہلے کیا کہا تھا کہ ہم نے نہر والے پل تے کھڑے ہو کے کوئی قسمہ نہیں کھا دیاں کہ کٹھے مران گے تے کٹھے جیواں گے. آپ کا دل چاہ رہا ہے نہر میں چھلانگ مارنے کو تو اپن کھڑا ہے مارو. میں دیکھنا میں کہیں ڈوب دے ہو کہ ڈبن تو بعد 15-20 منٹ بعد جا کے تسی پھلنا ہے تو اتنے آنا ہے. تو ہم تو وہ دیکھیں گے تماشا تمہارا اجڑنے کا، برباد ہونے کا، نال اسی نہیں مر دے، اللہ بچائے حرام موت سے. ہم نے کوئی بیٹھ کے قسمیں نہیں کھائی ہوئی کٹھے جئیں گے اور کٹھے مریں گے. ہم نے آپ کے سامنے ایک تحقیق رکھی ہے، دل مانتا ہے عمل کر لو، نہیں مانتا تو کلے جا کے نہر سے چھال مارو یا اگلا کے پساڑ جب. یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جب آپ اپنے آپ کو خود برباد کرنا چاہتے ہیں تو ہم کتنا آپ کو روک سکتے ہیں؟ 5 چینل دن رات آپ کو ایک ہی بات سے روک رہے ہیں. تو جب آپ نہیں رکنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. تو جب تک تقوی نہیں ہوگا کچھ ملنے والا نہیں ہے. جب تقوی اختیار کرو گے، جس طرح خواتین ہیں تو انہوں نے غلام کس کی بننا ہے، کنیز کس کی بننا ہے، باندی کس کی بننا ہے؟ سیدہ کی، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. دیکھیں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دنیا سے پردہ کیا تو آپ کی جو خادمہ ہیں ان کو زیارت ہوئی تو انہوں نے پوچھا، یعنی خادمہ نے پوچھا کہ بی بی صبا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، قبر میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ کیا فرماتی ہیں کہ فرشتے آئے اور مجھ سے آ کے انہوں نے سوال کیا، من رب کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تم آسمانوں سے آئے ہو، ہزاروں میل دور سے آئے ہو، تو تم اپنے رب کو نہیں بھولے. تو میں 4 ہاتھ جو ہے وہ نیچے آئی ہوں زمین کے، تو میں اپنے رب کو بھول گئی ہوں. یعنی انہوں نے رب کو، فرشتوں کو یہ جواب نہیں دیا کہ میرا رب اللہ ہے، انہوں نے آگے فرشتوں سے یہ سوال کیا ہے. تو پھر وہ خادمہ کیا کہتی ہیں کہ بی بی نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے جب انہوں نے میری یہ بات سنی یا میرا یہ جواب جو ہے وہ سنا تو وہ واپس چلے گئے. جو ابھی تک اللہ کی محبت کے نشے سے نہیں نکلا اس سے کیا سوال کرنا ہے، اس سے کیا سوال کرنا ہے. پھر وہ خادمہ فرماتی کہ میں نے بی بی صاحبہ سے پوچھا کہ بی بی جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے کفن نئے کپڑوں میں نہ دینا، یہ جو گدڑی میں نے پہنی ہوئی ہے اسی میں مجھے دفنا دینا. تو ہم نے تو آپ کو جو کفن ہے وہ گدڑی کے اندر دیا تھا، تو اس وقت تو آپ نے بڑا خوبصورت جو ہے لباس پہنا ہوا ہے، یعنی جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، وہ گدڑی کہاں ہے؟ تو اب وہ جو انہوں نے بات رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی وہ اللہ والو پلے باندھنے والی ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے کہا کہ تیرے اعمال بھی ہم نے رکھ لیے اور تیری گدڑی کو بھی ہم نے سنبھال کے رکھ لیا ہے. کل قیامت کے دن
جب تیرے اعمال تولے جائیں گے تیرے لباس کو بھی تیری گدڑی کو بھی تولا جائے گا. جس طرح تیرے اعمال میری بارگاہ میں قیمتی ہیں ایسے تیرے بدن کا لباس بھی میری بارگاہ میں قیمتی ہے. تو اللہ جب تقوی اختیار کرو گے تو تمہارا لباس بھی اللہ کے ہاں قیمتی ہو جائے گا. جس کا لباس قیمتی اتنا ہے آپ تصور کرو اس کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا, یا ان کی دعاؤں کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگی. تو یہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام ملا ہے یہ تقوی پہ ملا ہے, صبر کے اوپر ملا ہے. ساری زندگی تنہا گزار دی ہے. انہوں نے تو نہیں کہا کہ مجھے بھی کہیں سے وظیفہ مل جائے تو سچا پیار مل جاوے. انہوں نے تو یہ بات نہیں کہی. اللہ کو اللہ کے لیے پکارا ہے, اللہ کا ذکر اللہ کے لیے, اللہ کی عبادت اللہ کے لیے. تو اللہ جب ذکر پہ آ جاؤ گے, دعاؤں کی طرف آ جاؤ گے تو وظائف سے جان چھٹ جائے گی, شرائط سے بھی آزاد ہو جاؤ گے. جب اللہ کا ذکر اللہ کے لیے کرو گے اللہ صبر بھی دے دے گا اور اللہ تقوی کی نعمت بھی عطا فرما دے گا. جب تقوی بھی آ جائے گا صبر بھی آ جائے گا, پھر جو ہاتھ اٹھا کے مانگو گے اللہ قبول فرمائے گا, جو مانگو گے اللہ عطا فرما دے گا. اس لیے جو عمل میں نے آج بتایا ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے توسل سے امت تک پہنچا ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا اپنی شہزادی کو, ہر نماز کے بعد یہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل کے اوپر رکھ کے پڑھو, یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یعنی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے یہ پڑھنا ہے. میں نے ایک بار پڑھا ہے, آپ نے اس کو 5 بار پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد جب امام سلام پھیر دے تو تھوڑی دیر تک امام تسبیح کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے یہ تسبیح فاطمہ کرنی, یہ کلمات جو ہے وہ پڑھنے ہیں. یعنی یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یعنی یہ آدھے منٹ کا کام ہے. جب امام جو ہے وہ تسبیحات کر رہا ہوتا ہے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے. اسی طرح گھر میں خواتین ہیں جب نماز پڑھ لیں تو یہ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اپنے قلب کے اوپر رکھ کے تو یہ کلمات پڑھیں. یہ کلمات پڑھ کے اس کے بعد کملی والے پہ درود پڑھو اور اللہ سے جو چاہتے ہو مانگ لو, اللہ عطا فرما دے گا. شرط کیا ہے کہ جن حالات کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے ان پہ صبر کرو اور معصیت گناہوں سے بچنا ہے. اس طرح وہ تمام حضرات جو دیگر اعمال کر رہے ہیں, کوئی سورۃ توبہ پڑھ رہا ہے, کوئی سورۃ طارق پڑھ رہا ہے, کوئی اور عمل کر رہا ہے یا کسی اور نے بتایا ہوا عمل ہے, کسی اور چینل سے لیا, کتاب سے لیا یا کسی کا بتایا ہوا ہے, جو عمل آپ کر رہے ہو اگر وہ عمل کسی صاحب اجازت سے لیا ہوا ہے اپنا عمل جاری رکھیں, بار بار عمل بدلنا نہیں ہے. جب تک بے صبری کا مظاہرہ کرتے رہو گے کہ یہ چھوڑا اور یہ پڑھا, یہ چھوڑا اور یہ پڑھا, اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر اللہ کی مدد کا نظام نہیں کھلے گا. بار بار بے صبری کرو گے, وظائف بدلو گے تو رجعت میں پھنس جاؤ گے, زندگی برباد ہو جائے گی. کیوں؟ آپ نے بنیادی شرط جب توڑ دی تو آپ کے اوپر غضب اللہ کا نازل ہو کے رہنا. ایسے ہی اعمال کر رہے ہیں ساتھ گناہ بھی کیے جا رہے ہیں. جب گناہ کرو گے تو وہی اعمال جو ہیں ان کا وبال آئے گا, بجائے نفع ہونے کے وبال آئے گا. کیوں؟ جب شرط ٹوٹے گی تو شرط ٹوٹنے کا وبال آئے گا. مثال کے طور پہ قرآن کی قسم اٹھانی ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ کا سچے ہونا, اس کی شرط کیا ہے کہ آپ کا سچے ہونا. تو اگر آپ نے قرآن کی قسم تو اٹھا لی لیکن تھے آپ جھوٹے تو وبال آئے گا نا. اب یہ امت کو سمجھ آتی ہے بات, جب میں یہ پوچھتا ہوں سر مارتے ہیں, ہاں جی یہ سمجھ آتی ہے. تو اللہ قرآن کا وبال کیوں آیا کہ جو شرط تھی وہ پوری نہ کی. اسی طرح قرآن کی تلاوت کی شرط ہے لا یمسہ الا المطہرون, یعنی آپ کا پاک ہونا جو ہے طاہر ہونا ضروری ہے. اب حالت جنابت میں کوئی قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور تلاوت کرتا ہے تو قرآن کا وبال آئے گا. کیوں آیا؟ جو شرط تھی وہ توڑی. یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں. تو جب وظائف کی بات ہوتی ہے تو نہ پیشواؤں کو سمجھ آتی ہے اور نہ عوام کو سمجھ آتی. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ جاوے تو کتنے جاوے, سمجھ سے بالا تر ہو گیا. یعنی اتنے دلائل دے دے کہ درجنوں دلائل میں نے دی ہیں 13-14 مہینوں کے اندر, نہ پیشواؤں کو بات سمجھ آ رہی ہے اور نہ عوام کو سمجھ آ رہی ہے. کوئی بھائی ہم مسئلہ فیسا غورس نہیں سمجھا رہے, کوئی نیا فرقہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے, تو آپ کو ایک بنیادی بات سمجھا رہے ہیں, دلائل کے ساتھ بات سمجھا رہے ہیں. آپ کی کھوپڑی میں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ اللہ کی پکڑ میں ہیں ہم.
تو جب اللہ کی پکڑ میں بندہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، بندے کی متی ماری جاتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی، کبھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی تو اللہ کا نام ہے، اگر میں یہ سورۃ کوثر پڑھ رہا ہوں تو یہ بھی تو اللہ کا نام ہے، تو کیا اللہ اس رستے سے نہیں دے گا، اس رستے دے گا؟ اللہ پابند ہے، اللہ پابند ہے۔ جو 4.5 ارب لوگ اللہ کے منکر ہیں، اللہ تو ان کو بھی دیے جا رہا ہے اور ہمارے سے ہزاروں گنا زیادہ دیے جا رہا ہے، تو اللہ وظیفوں کا پابند ہے۔ یا جو ہم کلمہ گو بھی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، وظائف کرنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، قلیل، زیادہ تو نافرمان ہے نا مسلمانوں میں بھی، تو اللہ ان کو بھی دی جا رہا ہے۔ اور جو فرما بردار ہیں، مطیع ہیں، اللہ اللہ کرنے والے ہیں، مذہبی لوگ ہیں، ان سے زیادہ اللہ ان کو دے رہا ہے، لیکن سمجھ نہیں آندی۔ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ کی پکڑ میں امت ہے اس وقت اللہ والا۔ تو 2 شرائط جو ہے ان کے اوپر کاربند رہنا ہے، جن حالات میں اللہ نے رکھا ہے ان میں صبر کرنا ہے، اور جو عمل کر رہے ہیں صبر کے ساتھ وہ عمل کرتے رہو کہ انشاءاللہ اسی عمل کے ذریعے اللہ کی مدد آئے گی۔ جب آپ کا ارادہ یقین پختہ ہو جائے گا تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہو، میرا بتایا یا کسی کے بتایا، انشاءاللہ رحمت کا دروازہ، مدد کا دروازہ کھل کے رہے گا۔ جب بے صبری کرو گے، کبھی اس دروازے پہ دستک، کبھی اس دروازے پہ دستک، پھر اللہ قیامت تک کوئی دروازہ کھلنے والا نہیں ہے۔ قیامت تک بھی زندگی مل جائے، نہ رزق ملنا ہے تے نہ اس خاتون کی طرح سچا پیار ملنا ہے۔ جوتے کھاتے ہی مرنا ہے، ذلیل ہو کر ہی مرنا ہے۔ آج شوہر کے ہاتھوں ذلیل ہیں، کل بچوں کے ہاتھوں جو ہے، بچے جوان ہو جائیں گے ان کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے، اور پرسوں جو ہے وہ بہو کے ہاتھوں ذلیل ہو جانا ہے، اور اگلے 5ویں دن جو ہے وہ حالات کے ہاتھوں ذلیل ہو کے قبر میں اتر جانا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ رجت۔ اس کا نام کیا ہے؟ رجت۔ نہیں اس مصیبت سے نکلو گے، ہر آنے والا دن اللہ والو پستی کا ہے، ضلالت کا۔ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتایا ہے، کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہو، رجت کا علاج کر رہے ہو، رزق کا علاج کر رہے ہو، بچیوں کے رشتوں کا علاج کر رہے ہو، کوئی بھی روحانی علاج کر رہے ہو، اور کوئی بھی عمل کر رہے ہو، چاہے میرا بتایا ہوا چاہے کسی کا بھی بتایا ہوا، یہ کیونکہ مسنون عمل ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ اس کی سب کو اجازت ہے، سب لوگ کریں، مجھے بھی اللہ توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے کہ ہر نماز کے بعد اپنا ہاتھ جب دل پہ رکھ کے یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین 5 بار یہ پڑھ کے جو ہی آپ یہ ہاتھ اپنا قلب پہ رکھ کے 2 4 5 دن یہ 5 نمازوں کے بعد پڑھو گے، جو آپ کے دل کو بے قراری ہے، میں اے نہ پڑھ لواں، میں اے نہ پڑھ لواں، حضرت صاحب کو اے نہ پڑھ لواں، آپ اندازہ لگائیں جو ہمارے سے پوچھتے ہیں 2 نمبری کرنے کے لیے، ہمارا کندھا استعمال کرنے کے لیے، وہ تو چند ہے نا جن کا ظرف ہے حوصلہ کر کے ڈر کے یا جس طریقے سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی پڑھ لئیے، تو باقی تو 99.9% تک کم چکی آندے نے پیچھو ہی، اور منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں جی ہم کچھ نہیں پڑھتے، ہم نہیں کرتے، جی نہیں یہ سارا کچھ چھاڑ دیتا گیا تو بیچے ٹوچ لاندے پہ، تو ہم بھی کیا کر رہے ہیں، ہم تو بار بار کہتے ہیں بھائی تو ٹوچ نہیں لاؤ، تو جو مرضی کرو، ہمارے ذمے کام ہے پیغام پہنچانا، منوانا نہیں ہے، ہم نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو دھوکہ نہ تم مجھے دے رہے ہو تو نہ دھوکہ میرے رب کو دے رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو اپنی ذات کو۔ تم نے عہد کیا کہ ہم نے تمام وظائف چھوڑ دیے، توبہ کر لی، آج کے بعد بقیہ زندگی کملی والے کی غلامی میں گزارنی ہے۔ ہمارے ساتھ جب آپ نے عہد و پیمان کیے تو یہ باتیں ہوئی، چاہے سوشل میڈیا والے ہوں چاہے آپ لوگ ہوں، یہی بات ہوتی ہے نا۔ تو بدعہدی کس نے کی؟ آپ لوگ کر رہے ہو۔ تو جس کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، جس کا عہد نہیں ہے اس کا کچھ نہیں۔ جب یہ بدعہدی کرو گے اس کا وبال علیحدہ آئے گا، تو پھر پکڑ میں آؤ گے، پھر کبھی کوئی وظیفہ کبھی کوئی وظیفہ۔ تو میں نے کیا کہا ہے کہ قیامت تک جب تک صبر کی شرط پوری نہیں ہوگی، تقوی کی شرط پوری نہیں ہوگی، یہ 2 شرائط پوری نہیں ہوں گی، کہیں بھی مدد کی نظام، کہیں سے بھی مدد آنے والی نہیں ہے، کوئی مدد کا نظام چلنے والا تیرے حق میں نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ تمام حضرات جو بھی اعمال کر رہے ہیں، میرے بتائے یا کسی کے بتائے، ان کو پابندی کے ساتھ کریں، ساتھ یہ مسنون عمل کریں۔ جب آپ اپنا قلب پہ اپنا ہاتھ رکھ کے یہ کلمات پڑھیں گے، جو آپ کے دل کے اندر بے چینی ہے، بے صبری ہے،
ٹھیک ہے، اس کو حوصلہ ملے گا، بے چینی ختم ہو جائے گی، بے قراری کو قرار آ جائے گا، اور آپ اللہ کی مدد کا انتظار جو ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد جو ہے وہ آ کرے گی۔ 5 بار یہ جب کلمات پڑھ لیے اس کے بعد اللہ سے دعا کریں جو من جملہ مسائل آپ کے گھر کے ہیں، جادو ٹونے کے ہیں، رزق کی تنگی کے ہیں، سچے پیار کے ہیں، یا اولاد کے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح بچیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے، بچوں کی ہے وہ ملازمت نہیں لگ رہی، یا گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، قرضہ ہے، وغیرہ وغیرہ جو مسائل ہیں وہ آپ کو زیادہ علم ہے، جو اللہ سے مانگنا ہے یہ 5 کلمات پڑھ کے ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگیں۔ ذرا توجہ رکھیے گا، بس آخری فکرہ، یہ 5 کلمات پڑھ کے، نہیں سمجھ رہے، یہ 5 کلمات پڑھ کے اللہ سے دن میں 5 مرتبہ مانگا، مثال کے طور پہ وہ نہیں مل رہا، مثال کے طور پہ آپ جو دعا مانگ رہے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی، اللہ والو وہ میں کہتا ہوں کدی ٹھنڈا دودھ پیو، 1 چمچ چینی دا ڈال کے فریج چ رکھو، تھوڑی دیر ٹھنڈا ہو جی وہ پیو، اگر دودھ موافق نہیں ہے کوئی چلڈ پیپسی پی لو، کوئی تھوڑا دماغ کھلے، کوئی اے سی 10 منٹ لا کے وہ بو، نہیں تو توے تے ہی بہ جاؤ، کوئی تمہارا دماغ کھلے کوئی ہے کہ میں ایک وظیفہ جو دعا کی صورت میں ہے وہ میں دن میں 5 نمازوں کے بعد 5 مرتبہ کر رہا ہوں تو اللہ کی مدد نہیں آ رہی، یہ میں رنگ برنگے وظیفے کروں گا تو مدد آ جائے گی، یہ تو ایک وظیفہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کوئی بھی دعا کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، ہر نماز کے بعد دعا، ہر نماز کے بعد دعا، بیٹی بھی دعا کر رہی ہے، ماں باپ بھی دعا کر رہے ہیں، اور اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی دعا کر رہے ہیں، دن میں کتنی بار وہ وظیفہ ہو رہا ہے تو رشتہ نہیں ہو رہا، اور کوئی وظیفہ کریں گے اس سے رشتہ ہو جائے گا۔ کمی کس چیز کی ہے؟ یقین کی، اپنی دعاؤں کے اوپر یقین نہیں ہے۔ پیر چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، سمجھ آ گئی؟ یقین چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی عمل بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، کبھی اللہ کرے یہ بات امت کو سمجھ آ جائے۔ سورۃ بقرہ بھی اللہ کا کلام ہے، سورۃ کوثر بھی اللہ کا کلام ہے۔ وظیفہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یقین چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ یہ جو لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں لوگ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انسان کی نفسیات سے کھیلتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جب چھوٹا عمل بتائیں گے تو انسان مطمئن نہیں ہوتا، اس کو جب ریاضت لمبا چوڑا بتاؤ گے، پیچیدہ شرائط بتاؤ گے تو وہ کہے گا ہاں بہت علاج ہو رہا ہے۔ اب جاتے ہی بندے کو کہیں جی پڑھ بسم اللہ پڑھا کرو، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے سوتے لیٹتے پڑھو، وہ کہے گا لے اے کی کیتا ہے، درود پاک پڑھا کرو کام ہو جائے گا۔ لو اینا سفر کر کے آئے ہیں تو درود پاک اج پہلا نہیں پڑھ دے، اج پہلا مسلمان نہیں ہے، اچھا استغفار کرو، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے جو مانگو گے اللہ دے گا، ہر نعمت استغفار پہ ملے گی۔ اب سارا قرآن پڑھ کے سنا دو، پتہ نہیں اپنے آپ کو کی سمجھ دینا، سانو نہ جانا گناہ گار سمجھ لیا، اسی کو زنا کر دیں، اسی کو سود کھانے ہیں، فلاں کرنے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں غوث سمجھنے، سانو جانے گیا یہ استغفار کریا کرو، اسی بندہ پیچھے کر دے نہیں ہے کہ یہ ہمیں ملے گا فوراً، یہ ہمیں ملے گا۔ اب کیا ہے کہ فرض کرو یہ بےزتی میری ہوتی ہے، مجھے پتہ چل جائے گا نا کہ یہ بندہ قابو نہیں آ رہا، اگلی دفعہ آئے گا تو میں کیا کہوں گا؟ ایک گول سینگوں والا بکرا تو نال ادھی سورت بکرا، اے پڑھنی ہے تو 40 دن پڑھن تو بس پھر پوری پڑھنی ہے، پھر سارے ٹبر نے بہ کے پڑھنی ہے، پھر 7 مٹکوں میں پانی لے کے پڑھنی ہے، تاکہ 7 زمینیں آرام سے نیچے چلے جاؤ تحت سرات، تاکہ تہاڈی ہوا بھی کسی نوں نہ لگے ہے، تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا۔ تو اللہ بولو اس لیے یہ چورن بکتا ہے، سورت بقرہ فلاں پڑھو، سورت پڑھو، فلاں وظیفہ پڑھو، اس کو پیچیدہ بنایا جاتا ہے، صرف ہماری نفسیاتی جو کمزوری ہے اس کو دیکھ کے یہ عاملین جو ہے وہ ہمیں نچاتے ہیں تاکہ ہم لوگ قابو میں آ جائیں۔ جب اللہ بولو آپ بات سمجھ جاؤ گے کہ عمل چھوٹا بڑا نہیں ہے، میرا یقین چھوٹا بڑا ہے، جب آپ کا دعاؤں کے اوپر یقین بن جائے گا آپ کو سب کچھ دعاؤں کے ذریعے ملے گا۔ جب آپ کا مخلوق کی خدمت پہ یقین بن جائے گا، آپ کسی کی خدمت کرو گے، کسی کا بھلا کرو گے، اللہ اس طریقے سے آپ کو دینا شروع کر دے گا۔ آپ کا صدقے پہ یقین بن جائے گا، جب کوئی مسئلہ ہوگا آپ صدقہ دو گے، آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کا جو نظام ہے بندے کے ساتھ وہ چلتا ہے گمان کے مطابق۔ تو جب آپ کا گمان ہی نہیں بنا، آپ کبھی کوئی وظیفہ تو کبھی کوئی وظیفہ، کبھی کوئی وظیفہ، بھائی کوئی گمان تو بناؤ۔
کہ نہیں میرا دعاؤں کے ذریعے کام ہو کرے گا، بس دعا کو پکڑ لو، یا کوئی وظیفہ پکڑ لیا ہے تو میرا اس کے ذریعے کام ہو کے رہے گا، سیدہ کا بتایا ہوا عمل پکڑ لو، بس آج کے بعد جو مسئلہ ہوگا میں نے یہ عمل کر کے اللہ سے مانگنا ہے اور میرا کام ہو کرے گا۔ جب آپ کا ارادہ مصمم یقین کامل بن جائے گا، اللہ کی مدد کا نظام حرکت میں آ جائے گا۔ یہ کل جو ہے وہ مسئلہ ہے، یہ کل مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اللہ بولے جو اعمال آپ کر رہے ہیں ان اعمال کے اندر یقین کی کمی ہے، یقین پیدا کریں۔ اعمال کا جو وزن ہے وہ یقین سے بڑھتا ہے، اعمال گنے نہیں جانے، اعمال کو تولا جانا ہے، اس لیے تولا جانا ہے کہ ان کے اندر یقین کتنا ہے، اور اعمال کا وزن بڑھے گا یقین کے ساتھ۔ قیامت والے دن لوگ اتنے اعمال لے کر آئیں گے پہاڑوں کے برابر، لیکن ان کا وزن نہیں ہوگا، اتنے وہ ہلکے ہوں گے۔ وہ اعمال تو کر رہے ہیں لیکن اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ اور میں قسم کھا کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں، پاکستان دا پہلا نمبر ہونا ہے، پاکستان دیا عورتاں دا پہلا نمبر تے مرداں دا دوسرا نمبر، باقی قومیں تو بہت دور جا کے کہیں نکلنی ہیں۔ جتنے اعمال وظائف ہم نے لے کے جانے ہیں نا، دنیا میں قیامت تک کسی قوم نے امت نے اتنے وظائف نہیں لے کر جو ہے وہ حاضر ہونا، اور جتنے اعمال ہمارے حلقے نکلنے ہیں سوچ، یعنی ایک عورت کو پکڑو تے 1500 وظیفہ۔ ایک بابا جی جمعرات کو آئے ہیں، وہ 2 پرچے لکھ کر دے کر گئے ہیں، اور بلکہ ساتھ ایک فیملی بیٹھی تھی، میں نے کہا جی میں ذرا ان کو ملنا، اے تسی پڑھو۔ میں نے اپنی جان چھوڑانے کے لیے ان کو دھیان لگایا، میں کہا جی پڑھو جی تسی پڑھو تو میں ذرا انہوں ڈیل کر، اور جب تک وہ پڑھتے رہے ہیں انہوں نے پورے 2 صفحے پڑھے ہیں، میں نے ایک پوری فیملی کا مسئلہ سن کے ان کو ملاقات کر کے فارغ کر دیا، ابھی تک وہ پڑھ رہے تھے۔ میں کہ کتنے ہو گئے ہیں؟ کہتے ہیں کافی سارے نے جی، یعنی اتنے اعمال کریں لیکن یقین کسی ایک کے اوپر نہیں ہے۔ تو اللہ بولو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اپنے یقین کو بناؤ، اور یہ جو چھوٹا سا میں نے عمل بتایا ہے، جن مسائل کے اندر گرے ہیں، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ جو ہے اپنا دایاں ہاتھ قلب کے اوپر رکھ کے ان کلمات کو پڑھتے رہو، اس کے بعد اللہ سے مانگتے رہو۔ جن دنوں میں خواتین نے نماز نہیں پڑھنی تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو ان کلمات کو پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اسی طرح نماز کے علاوہ کسی وقت بھی کوئی گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کلمات نماز کے ساتھ ہی پڑھنے ہیں، یہ دن میں سینکڑوں بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی کوئی شرائط نہیں ہے، ان کی کوئی رجعت نہیں ہے، ان کا کوئی اثر بعد نہیں ہے۔ یہ سودا ہے مدینے والے کا، اگر یہ لینا ہے تو بسم اللہ، ورنہ سودا خریدنا ہے رسالے والے کا تو وہ بھی موجود ہے۔ دونوں آپ کے نظام آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے، ہم نے دونوں نظام آپ کے سامنے رکھ دے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ باقی ہمارے سے امید نہیں رکھنی کہ نہر والے پول تے اسی بھی پہنچاں گے تو تسی بھی پہنچو گے، چھال اسی بھی ماراں گے تو تسی بھی مارو گے، نہ تسی جا کے کلے ہی مارنی ہے۔ اور اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو جو پھر ہم کہہ رہے ہیں اس طریقے سے چلو، تو پھر اسی نہر والے پول تے نہیں پہنچاں گے، انشاءاللہ ہی حوض کوثر تے پہنچاں گے۔ ہمارے سے ملاقات کرنی ہے تو پھر ہماری ملاقات ہونی حوض کوثر پہ، نہر والے پول تے نہیں ہونی، اوتھے ذلیل کلے ہی ہونا جے۔ تو یہ فیصلہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ چلنا ہے، بسم اللہ، ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی، اللہ کے فضل سے ہوگی، اور وہ ہوگی حوض کوثر پہ۔ اور اگر آپ نے اپنی منمانیاں کرنی ہیں تو ہمارے سے نہ پوچھا کریں کہ یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں۔ میں نے کتنی بار یہ کہا ہے کہ میں نے خود سوشل میڈیا والوں کو حکمن کہا ہے کہ جو پوچھے یہ پڑھ لیں اس کو اجازت دیا کریں، کہ ہاں پڑھو، آپ پڑھو۔ کیوں؟ جب ہم ہر بیان میں روک رہے ہیں تو جب نہیں روک رہا تو وہاں روکنے سے اس نے رک جانا ہے، چلو اس کی خواہش پوری ہو جائے، دنیا اور تھوڑی سی برباد ہو جائے گی، اللہ اللہ کرے گا آخرت میں چلو اسے کچھ مل جائے گا، پڑھ کے جو ہے اس کو حوصلہ نفع ہو جائے، تو ہمیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے سے اجازت مانگ کے اپنا نقصان ہمارے ہاتھوں نہیں کروائیں، اور ہم بری ذمہ ہیں کہ میں جب علل اعلان آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارے سے اجازت مانگو گے، غلط بات بھی پوچھو گے، ہم نے کہنا ہاں کر لو، پھر نہ کہنے کہ آپ نے ہماری رہنمائی نہیں کی۔ جب میں خود رہنمائی کر رہا ہوں تو میڈیا والوں کو کیا ضرورت ہے تمہاری رہنمائی کرنے کی؟ جب میں روزانہ خود 5 چینلز کے اوپر بیانات کر رہا ہوں، خانقاہ میں بیان کر رہا ہوں، میرا سمجھایا سمجھ نہیں آتا تو میڈیا والوں کو میں کیوں کہوں کہ وہ رہنمائی کریں؟ ان کو میں نے آسان سی بات کہی ہوئی ہے کہ جو کہے نا میں نے یہ پڑھنا ہے، اسے کہیں ہاں جی پڑھو، آپ بسم اللہ پڑھو۔
تو اس لیے آج بھی میں دوبارہ آپ کو بات سمجھا دی ہے کہ اللہ جو اعمال کر رہے ہو ان اعمال کے اندر یقین پیدا کرو، اور ساتھ یہ دعاؤں والا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرو، ساتھ صدقہ خیرات کرو، اور دو شرائط جو میں نے بتائی ہیں قرآن سے، ایک تقوی اختیار کرو اور ایک صبر کرو، انشاءاللہ اللہ کی مدد کا نظام جو ہے وہ حرکت میں آ جائے گا۔ اللہ سونا ہماری اس سوچ کو، فکر کو، ساری